بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرماتے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کر فرما دیں، صورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تمہاری غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہیں۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نیک و کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والوں کو بھلائی کرنے والوں سے جدا پہچانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی شگفت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے۔ وہ تمہیں بھلے ہی لگے، اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو اب جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نساجت ہے جو تمہیں حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ان کے پاس جایا کرو۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں جیسی چاہو آؤ، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اور تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اور اے حبیب، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لے تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے چھپائے جو اللہ نے انہیں رحم میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لے، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی ماں پر اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے،
یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو جائے کہ اب رشتے جوزیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، سو اندھیری صورت ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی لے لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ دوبارہ رشتے جوزیت میں پلٹ جائیں، بشرط ہے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔